بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وضمان النفس والاطراف بالمال هذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول۔ سبق نمبر 41 نور الانوار کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قتل کی دو قسمیں ہیں، اور یہ چونکہ مثال یہاں پر جو لا رہے ہیں یہ مثال قضائے غیر معقول کی ہے، بمثل غیر معقول کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو گیا، اس کا زمان یا اس کے اطراف اعضاء وغیرہ کسی نے توڑ دیے، معذور کر دیا، تو اس کا زمان چٹی جو ہے مال کے ساتھ جب دی جاتی ہے تو یہ قضائے بمثل غیر معقول ہے۔ ابھی بھی مثل غیر معقول کیسے ہے اس کو ہم ذرا بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے تھوڑی سی ابتدائی تشریح اور بطور تمہید کے سامنے رکھ لیں۔ یاد رکھیں قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک قتل عمد ہے، ایک قتل خطا ہے۔ ویسے تو قتل ہم فقہ کے اندر 5-6 قسمیں اس کی احکام کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ بنیادی اعتبار سے قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل عمد اور خطا۔ قتل خطا کی آگے پھر دو قسمیں بنتی ہیں، قتل خطا فی ظن الفاعل، اور دوسری قسم قتل خطا فی نفس الفعل۔ اب ان کی تشریحات آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ قتل عمد کسے کہتے ہیں کہ کسی کو داردار چیز کے ساتھ، داردار آلہ کے ساتھ جان بوجھ کر عمدن اس کو مارنا، قتل کرنا، یعنی ایسی چیز جو داردار ہے جس کے ساتھ آدمی مر بھی سکتا ہے، اور جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے اس کو مارنا، یہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ قتل عمد جو ہوتا ہے اس میں قصاص واجب ہوتا ہے، کتب علیکم القصاص۔ لیکن اگر قاتل کو جو اولیاء مقتول ہیں وہ اگر معاف کر دیں اور معاف کر کے دیت پر لے جائیں، یا ویسے معاف کر دیں، تو اس صورت میں اس کی معافی بلا عوض یا بالعوض ہو سکتی ہے دیت کی صورت میں۔ دوسرا قتل خطا ہے۔ خطا کی دو قسمیں ہیں، قتل خطا فی ظن الفاعل۔ فی ظن الفاعل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قتل کرنے والا ہے اس کے گمان میں غلطی ہو گئی ہے۔ کیسے کہ کسی آدمی نے شکار کا جانور سمجھ کر کہ یہ شکار ہے، اور اس نے اس پر فائر کر دیا یا تیر مار دیا، اور آگے وہ کوئی انسان تھا جو مارا گیا، اس نے تو اس کو شکار سمجھا تھا، تو یہ اس کے گمان میں غلطی ہوئی مارنے والے کے، فاعل کے۔ دوسرا ہے قتل خطا فی نفس الفعل۔ نفس فعل کے اندر خطا پائی جائے، کسی نے شکار پر تیر پھینکا تھا اور وہ شکار ہی تھا، لیکن اچانک سے سامنے سے زید آ گیا تو زید کو لگ گیا، یہ خطا فی الفعل ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ قتل خطا کی دونوں قسموں میں جو ہے وہ قاتل پر دیت واجب ہوتی ہے، اور دیت کیا ہے؟ دیت ایک مخففہ ہوتی ہے، مغلظہ ہوتی ہے۔ مغلظہ بڑی گاڑی قسم کی دیت۔ اب دیت کا مال وہ جو بدلے کے طور پر واقع ہوتا ہے، اور یہ بدلہ جان کی طرف سے ہو، پوری جان کی طرف سے، تو اس کو ہم دیت کہتے ہیں۔ اگر یہ اعضاء کی طرف سے ہو، اعضاء میں سے کسی عضو کی طرف سے ہو کہ تلف کیا ہے، اس کو ارش چٹی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دیت مغلظہ جو بتاتے ہیں، کہتے ہیں 100 اونٹ ہیں، اور 100 اونٹوں کی ترتیب کیسے ہوگی، تفصیل وہ بتاتے ہیں۔ 20 بنت مخاض ہوں گے، اور 20 بنت لبون ہوں گے، اور 20 ابن مخاض ہوں گے، اور 20 حقے ہوں گے، اور 20 جزعے ہوں گے۔ یہ آپ نے زکوٰۃ کے مسئلے میں ان کو پڑھا ہوگا کہ ان کی عمروں کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اچھا، اب سونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1000 دینار بنتے ہیں، چاندی کے لحاظ سے 10,000 درہم بنتے ہیں، اور چاندی کے وزن کے اعتبار سے کچھ 36 سیر کچھ ماشے بنتے ہیں، اور آج کی پاکستانی کرنسی کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں شاید کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ اچھا، یہ پوری دیت کی بات ہو رہی ہے، دیت مغلظہ۔ اچھا، اب یہ پوری دیت کس میں آتی ہے؟ مثلا جان قتل کر دی، کسی نے مار دیا، اس کو قتل کر دیا، یا ناک میں آتی ہے، ناک اس کا ضائع کر دیا پورا، یا دونوں کان اس کے ضائع کر دیے، یا دونوں آنکھیں ضائع کر دیں، یا دونوں ہاتھ ضائع کر دیے، یا دونوں پاؤں ضائع کر دیے، یا اس کا ذکر شرمگاہ وغیرہ مردانہ اس کو اس نے کاٹ دیا، یا زبان کاٹ دی، یا دونوں ہونٹ کاٹ دیے، یا دونوں خصیے کپور ہے وہ اس کے جو ہے وہ نکال دیے، یا اس کے جو ہے دونوں ابرو وہ اوپر نیچے سارے جو ہے اس کے ختم کر دیے، کاٹ دیے، اس کے مطلب توڑ دیے اس کے،
اور یا عورت کے دونوں پیستان جو ہیں وہ کاٹ دیے، تو دونوں آنکھوں کی تمام پلک وغیرہ یہ ساری کاٹ دیں اور سارا اس کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا، یا دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیاں 10 کی 10 انگلیاں کاٹ دیں، دونوں پیروں کی تمام انگلیاں 10 کی 10 کاٹ دیں، تو ان پر پوری دیت آئے گی۔ اچھا، اب بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن پر خطان تلف کرنے سے پوری دیت واجب نہیں ہوتی، مثلا دیت کا ایک حصہ اس کے اوپر آتا ہے، مثلا ایک ہاتھ کاٹا ہے تو آدھی دیت، ایک پاؤں کاٹا ہے تو آدھی دیت، دو ہے نا اس میں سے ایک ہاتھ کی انگلیاں، ایک انگلی کاٹی ہے تو دیت کا 10واں حصہ، 10 انگلیاں ہیں نا ٹوٹل ہاتھ پاؤں کی۔ اچھا، اور ایک آنکھ کے اوپر یہ نیچے والے صرف پلک پلک جو ہے وہ اس نے ضائع کیے ہیں تو دیت کا چوتھائی حصہ، ٹھیک ہے، چوتھائی حصہ۔ اچھا، پلک اوپر نیچے دونوں ہے نا، تو اس میں سے ایک پلک، ایک طرف کا پردہ اس نے ضائع کیا ہے تو چوتھائی حصہ آئے گا، کیونکہ ٹوٹل 4 ہو گئے نا، 4 پردے ہو گئے آنکھوں کے اوپر نیچے، تو یہ ترتیب اس کے اوپر آئے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو دیت آ رہی ہے، ارش چٹی آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری قضا بمثل غیر معقول ہے، بمثل غیر معقول تاوان چٹی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے بمثل غیر معقول ہونے کی، کہ جس کی طرف سے آ رہی ہے، مثلا آدمی جو ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اور جو مال اس کے بدلے میں آپ دے رہے ہیں وہ مملوک ہوتا ہے، تو مالک اور مملوک آپ آپس میں مثل کیسے بن سکتا ہے؟ مالک اور مملوک کا آپس میں مثل کیسے بن سکتا ہے کہ مالک کی مثل آپ مال کو جو ہے مملوک کو قرار دیں؟ تو مالک اور مملوک میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کی مثل کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن جب شریعت نے ان کو ٹھہرا دیا تاوان چٹی، مطلب یہ کہ دیت اور ارش کے طور پر اس کو مال کو مقرر کر دیا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو لیں گے۔ جب لیں گے تو یہ قضا بمثل غیر معقول ہے، ٹھیک ہے، بمثل غیر معقول، مماثلت آپس میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرنا، یہ تو چلیں مثل ہے نا، بمثل معقول ہے کہ جان کے بدلے میں جان جا رہی ہے، لیکن جان کے بدلے میں جب آپ اس کو کوئی معاف کر دیتا ہے، دیت پہ آ جاتا ہے، یا قتل خطا ہے، اس میں تو قتل نہیں کر سکتے ہم اس کو قصاصاً، تو اب اگر ہم یہ کہیں جی جب چونکہ اس میں قصاص نہیں آتا تو لہٰذا چھوڑ دیا جائے بالکل، تو یہ تو پھر وہ مقتول کی جان تو بالکل ضائع گئی نا، تو اس کو تو اتنا بڑا جو جرم ہوا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا کوئی ازالہ ہونا چاہیے، اس کو ہم ویسے مفت میں تو ضائع نہیں کر سکتے اسے، تو پھر اگر آپ جان بھی نہ جائے اس کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جان قصاصاً نہ جائے، تو یہ تو مفت میں چلی جائے گی اس کی جان، لہٰذا اب پھر اس کے بعد آخری درجہ یہی ہوا کہ اس کے بدلے میں کچھ مال مقرر کر دیا جائے، اور اچھا خاصا مال ہو، تاکہ تنبیہ ہو اس کو بھی اور معاشرے پورے کو، تو اس وجہ سے کہ تاکہ اس کی جان مفت میں ضائع نہ ہو جائے، رائے گان نہ چلی جائے، اس کی قدر اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے یہاں پر مال کو سامنے لایا، دیت اور ارش چٹی کے طور پر سامنے، لیکن ہے یہ قضا بمثل غیر معقول، وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ مالک اور مملوک، انسان مالک ہوتا ہے اور مال اس کا مملوک ہوتا ہے، مالک مملوک کے درمیان میں بظاہر کوئی مماثلت نہیں ہے، تو اس وجہ سے بمثل معقول بھی نہیں ہے، بلکہ قضا بمثل غیر معقول ہے۔